بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی اس نئی ویڈیو میں، جس میں ہم ذکر کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کون ہے، ان کا نام و نسب کیا ہے، بالبک کیا ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک کی طرف کیوں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو بنا کسی دیر کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا۔ وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباثتوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بالبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا اور اس کا نام بال رکھا۔ اسی بت کے نام پر شہر کا نام بالبک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ الیاس بن یاسین بن فنہاس بن العزار بن ہارون۔ بعض روایات میں ان کا نسب یوں بیان کیا گیا ہے: الیاس بن العازر بن العزار بن ہارون بن عمران۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، خدا کے بندگان خاص عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ آل یاسین پر سلام، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ ناظرین، اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اہل بالبک کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ بالبک دمشق کے مغرب کی طرف ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کو کہا کہ اپنے بت بال کی عبادت چھوڑ دو۔ کہا گیا ہے کہ یہ بت ایک عورت تھی جس کا نام بال تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑتے ہو؟ وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی اور آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان سے چھپ گئے۔ حضرت کعب الاحبار سے بیان کیا گیا ہے کہ الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں جو الدم کے نام سے ہے اس کے نیچے چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور کسی اور کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام اس نئے بادشاہ کے پاس آئے اور اس پر اسلام پیش کیا، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے تو اس بادشاہ نے ان تمام افراد کو قتل کر دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں 20 یا 40 راتیں چھپے رہے۔ معجزانہ طور پر کوے ان کے پاس ان کا کھانا لاتے تھے۔ حضرت مکحول نے حضرت کعب سے بیان کیا ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، ان میں سے 2 زمین میں ہیں، الیاس اور خضر علیہ السلام، اور 2 آسمان میں ہیں، ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت الیاس اور خضر علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دونوں ہر سال حج کرتے ہیں اور آئندہ سال تک کے لیے کافی ہونے والا آب زمزم پی لیتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اذیت دی تو آپ نے اپنے اللہ سے روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، اللہ نے آپ کو پردے میں کر لیا اور نورانی لباس پہنا دیا۔
اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت و اشتہا کو ختم کر دیا۔ اس طرح آپ ملکی بھی ہیں اور بشرا بھی، ارضی بھی ہیں اور سماوا بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر ہم ایک جگہ ٹھہرے۔ ہم نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ و مغفورہ میں سے کر دے۔ میں نے وادی میں دیکھا کہ وہ آدمی 300 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں انس بن مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خادم ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ یہی قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام عرض کرو اور کہنا کہ تمہارا بھائی الیاس تمہیں سلام کہتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے بغل گیر ہوئے اور سلام کہا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے، آؤ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹی، مچھلی اور اجوائن تھی۔ بس ان دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بتایا کہ ان سے 1 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ مجھ سے پہلے ان سے ملاقات کریں گے، لہٰذا میری طرف سے ان کو سلام عرض کرنا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ الیاس اور ادریس علیہ السلام ایک ہی نبی کے 2 نام ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الصافات اور سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان میں کسی ایک جگہ بھی اشارہ نہیں ہے کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی سورۃ انبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے 2 نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔